بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آج ہم سماعت فرمائیں گے سود کی حرمت کے حوالے سے جو اللہ تبارک و تعالی نے سورہ بقرہ میں ذکر فرمایا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 275 اور 276 اور 277، یہ تین آیات کا ترجمہ اور تفسیر سماعت فرمائیں گے، جس میں سود کی مذمت کے حوالے سے اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا۔ سب سے پہلے 275 یعنی 275 نمبر آیت کا ترجمہ، یعنی اس کی پہلے تلاوت سماعت فرمائے، پھر ترجمہ، پھر مختصر تفسیر آپ کے سامنے بیان کی جائے گی۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے: الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس ذلک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا واحل اللہ البیع وحرم الربا فمن جاءہ موعظۃ من ربہ فانتہى فلہ ما سلف وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت کے دن نہ کھڑے ہوں گے مگر اس شخص کے کھڑے ہونے کی طرح جسے آسیب چھو کر پاگل بنا دیا ہو۔ یہ سزا اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے کہا کہ خرید و فروخت بھی تو سود ہی کی طرح ہے، حالانکہ اللہ نے خرید و فروخت کو حلال کیا اور سود کو حرام کیا۔ تو جس کے پاس اس کے رب کی طرف سے نصیحت آئی پھر وہ باز آ گیا تو اس کے لیے حلال ہے وہ جو پہلے گزر چکا، اور اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، اور جو دوبارہ ایسی حرکت کریں گے تو وہ دوزخی ہیں، وہ اس میں مدتوں رہیں گے۔ اب اس آیت مبارکہ میں دیکھیں ان لوگوں کے بارے میں ذکر کیا جا رہا ہے جو تجارت کو سود ہی کہتے ہیں، تو لہذا وہ مخبوط الحواس کی طرح ہوں گے کل قیامت والے دن۔ یہاں مفسرین نے سود کی حکمتیں بیان فرمائی کہ سود کو حرام کیوں کیا گیا، اس میں کیا حکمتیں ہیں۔ سماعت فرمائیں، بعض یہ ہیں کہ سود میں جو زیادتی لی جاتی ہے وہ مالی معاوضے والی چیزوں میں بغیر کسی عوض کے مال لیا جاتا ہے، اور یہ صریح ناانصافی ہے۔ سود کی حرمت میں سے دوسری حکمت یہ ہے کہ سود کا رواج تجارتوں کو خراب کرتا ہے کہ سود خور کو بے محنت مال کا حاصل ہونا تجارت کی مشقتوں اور خطروں سے کئی زیادہ آسان معلوم ہوتا ہے، اور تجارتوں کی کمی انسانی معاشرت کو ضرر پہنچاتی ہے۔ تیسری حکمت یہ بیان کی کہ سود کے رواج سے باہمی محبت کے سلوک کو نقصان پہنچتا ہے کہ جب آدمی سود کا عادی ہوا تو وہ کسی کو قرض حسن سے امداد پہنچانا گوارا نہیں کرتا۔ چوتھی حکمت یہ ہے کہ سود سے انسان کی طبیعت میں درندوں سے زیادہ بے رحمی پیدا ہوتی ہے، اور سود خور اپنے مقروض کی تباہی بربادی کا خواہش مند رہتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی سود میں اور بڑے بڑے نقصان ہیں جو شریعت کی سود سے ممانعت جو ہے وہ عین حکمت ہے۔ مسلم شریف کی حدیث پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: سود دینے والے، لینے والے، اس کے کاغذات تیار کرنے والے اور اس کے گواہوں پر لعنت فرمائی، اور فرمایا کہ وہ سب گناہ میں برابر ہیں۔ اب آپ ذرا غور کیجئے، اگر مجھے کوئی ایسا شخص سماعت فرما رہا ہے جو سود کا لین دین کرتا ہے، ذرا غور کریں، یہ کوئی مسجد کے امام صاحب کا قول نہیں، کوئی حاجی صاحب کا، کوئی حافظ صاحب کا، یا کسی جو ہے مفتی کا قول نہیں، بلکہ آپ کے اور ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ سود دینے والا، سود لینے والا، اس کے کاغذات تیار کرنے والا اور اس کے گواہوں پر آپ علیہ السلام نے لعنت فرمائی۔ یعنی جب یہ کہا جائے گا آپ نے لعنت فرمائی، یعنی ایسا شخص اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے۔ اللہ اکبر، یعنی اس کے خلاف دعا کی گئی۔ اللہ اکبر۔
سود خور قیامت میں ایسے مخبوط الخواص ہوں گے اور ایسے گرتے پڑتے کھڑے ہوں گے جیسے دنیا میں وہ شخص جس پر بھوت سوار ہو، کیونکہ سود خور دنیا میں لوگوں کے لیے بھوت بنا ہوا تھا۔ آج کل سودی قرضہ لینے کا ابتدائی انداز تو بڑا مہذب ہوتا ہے، یعنی بڑے مہذب انداز میں لوگ جو ہے سود دے رہے ہوتے ہیں، اچھے اچھے ناموں سے اور خوش کن ترغیبات سے دیا جاتا ہے، لیکن کچھ ہی عرصے بعد قرض دینے والوں کی خوش اخلاقی، ملنساری اور چہرے کی مسکراہٹ سب رخصت ہو جاتی ہے اور اصل چہرہ بے نقاب ہو جاتا ہے۔ جو گالیاں دے رہا ہوتا ہے، گنڈے بھیج رہا ہوتا ہے، گھر کے باہر کھڑے ہو کر ذلیل و رسوا کر رہا ہوتا ہے، دکان، مکان، فیکٹری سب پر قبضہ کر کے فقیر کو کنگال اور محتاج و قلاش کر کے بے گھر اور بے زر کر رہا ہوتا ہے۔ اب یہاں یہ سماعت فرمائے، انما البیع مثل الربا، تجارت سود ہی کی طرح ہے۔ یہاں سود خوروں کا وہ شبہ بیان کیا۔ اچھا، آج کے دور میں بھی جو ہے، اس دور میں بھی لوگ کہتے ہیں بھائی سود اور تجارت میں کیا فرق ہے؟ بھائی سود میں بھی نفع ملتا ہے، تجارت میں بھی نفع ملتا ہے، سود میں بھی زیادتی ہے نفع اور جو ہے تجارت میں بھی زیادتی ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ دیکھیں یہ مسئلہ پہلے ہی حل کر دیا گیا، بتا دیا گیا۔ جو زمانہ اسلام سے پہلے لے کر آج تک چلا آ رہا ہے وہ یہ کہ تجارت اور سود میں کیا فرق ہے؟ دونوں ایک جیسے تو ہیں۔ تجارت میں کوئی سامان دے کر نفع حاصل کیا جاتا ہے اور سود میں رقم دے کر نفع حاصل کیا جاتا ہے، حالانکہ دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ غور کریں کہ تجارت کرنے سے حسن سلوک میں فرق نہیں آتا۔ آدمی سست، کاہل اور مشقت سے جی چرانے والا نہیں بنتا، اپنے مال کو خطرے پر پیش کرتا ہے، نفع اور نقصان دونوں کی امید کرتا ہے، یعنی نفع بھی ہو سکتا ہے، نقصان بھی ہو سکتی ہے تجارت میں۔ وہ دوسرے کی بربادی اور محتاجی کا آرزو مند جو ہے نہیں بنتا، جبکہ سود والا بے رحم ہو جاتا ہے، وہ مفت میں کسی کو رقم دینے کا تصور نہیں کرتا، انسانی ہمدردی اس سے رخصت ہو جاتی ہے۔ قرض لینے والا ڈوبے مرے تباہ ہو، بہر صورت اسے نچوڑنے پر تلا رہتا ہے۔ آخر یہ سب جو ہے فرق کیا ہے؟ تجارت اور سود کو ایک جیسا کہنے والے کو کیا یہ نظر نہیں آتا؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال کیا اور سود کو حرام کیا۔ آگے فرمایا فنتہا، تو جو رک گیا، چونکہ سود کا لین دین ایک عرصے سے زمانہ جاہلیت سے چلا آ رہا تھا، تو فرمایا گیا کہ جب حکم الہی نازل ہو گیا تو اب اس پر عمل جو ہے کرتے ہوئے جو آئندہ سود لینے کا معاملہ اور اس کی کافی جو آئندہ سود لینے سے باز آ گیا تو حرمت کا حکم نازل ہونے سے پہلے وہ لیتا رہا، اس پر کوئی گرفت نہ ہوگی اور اس کی معافی کا معاملہ بلکہ ہر امر و نہی کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے حوالے ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھو کہ جو حرمت کا حکم اترنے کے بعد بھی سود کھائے گا وہ جہنم کا مستحق ہے، اور اگر حلال سمجھ کر کھایا تو کافر ہو جائے گا، ہمیشہ جہنم میں رہے گا، کیونکہ کسی بھی حرام قطعی کو حلال جاننے والا کافر ہے۔ اب آیت نمبر 276 سماعت فرمائے، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا یحب کل کفار اثیم۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے، اور اللہ کسی ناشکر بڑے گنہگار کو پسند نہیں کرتا۔ آگے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے اور نماز قائم کی اور زکوٰۃ دی، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو لہذا میرے پیارے اور ناظرین کرام، آپ سب سے گزارش ہے، اگر سود کے نحوست میں آپ مبتلا ہیں تو لہٰذا اس نحوست سے اپنے آپ کو بچائیے۔ سود کا ایک لقمہ بھی کھانا، گویا کہ سود کا جو ہے ایک لقمہ بھی کھانا اس طرح ہے کہ 27 مرتبہ جو ہے اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنے سے بھی بدتر ہے۔ تو سود کے لین دین سے بندہ اجتناب کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار فرمایا، بلکہ ہمارے
مالک کائنات اللہ وحدہ لا شریک نے اسے حرام قرار دیا، اور مسلمان مومن کامل کی یہ شان نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جن کاموں سے منع کیا وہ ان کاموں میں پڑے، جن کاموں کا اللہ نے حکم دیا مومن جو ہے ان کاموں کو بجا لاتا ہے۔ ایک سود خور کا مختصر واقعہ میں آپ کے سامنے بیان کروں عبرت کے لیے۔ ایک شخص نے 12 کروڑ روپے جو ہے کسی کو دیے اور کہا کہ اس پر مجھے ہر ماہ 13 لاکھ روپے دیتے رہنا۔ اب آپ ذرا غور کیجئے گا، اس نے اپنی بہت ساری پراپرٹی بیچنے کے بعد 12 کروڑ جو ہے ایک ڈیلر کے جو ہے ہینڈ اوور کیے، اس سوچ کر یہ ایگریمنٹ ہوا کہ بھئی 13 لاکھ روپے اس پر ماہانہ مجھے دینے۔ اب وہ بیان کرتا ہے کہ 1 روپیہ مجھے نہیں ملا اور میری جو اصل رقم ہے وہ اس پر بھی قابض ہو گیا، وہ اتنا طاقتور ہے کہ اس سے اصل رقم نکلوانا بھی انتہائی مشکل ہے۔ اب آپ ذرا غور کیجئے گا یہ کیا ہے؟ سود میں جب کہا بے برکتی ہے، نحوست ہے، اللہ ناراض ہوتا ہے، اللہ کے حبیب ناراض ہوتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا، اللہ کے حبیب نے منع کر دیا، تو ہمیں چاہیے اس نحوست سے اپنے دامن کو بچائیں۔ آج ہمارا ملک پاکستان بھی سود پر چل رہا ہے، جس کی وجہ سے تباہی و بربادی ہے۔ ہمارے حکمران ان باتوں کو سوچتے نہیں، سمجھتے نہیں، ان باتوں پر انہیں غور کرنے کا ٹائم ہی نہیں، کیونکہ لوٹنے اور جو ہے پیسہ بٹولنے یا پیسہ جمع کرنے سے وہ فارغ ہی نہیں ہوتے، وہ کیا ان باتوں پر غور و فکر کریں گے؟ تو لہذا سود لعنت ہے، سود نحوست ہے، سود حرام ہے، سود سے اپنے آپ کو بچائیے۔ سود کا لین دین حرام ہے، سود کا کھانے والا جہنم کا مستحق ہے، وہ جہنم میں جائے گا، اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے وہ دور ہوتا ہے، اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، اسے جو ہے نماز کی تلاوت کی لذت نہیں ملتی۔ تو لہذا ہم سب کو چاہیے سود جیسی لعنت سے اپنے آپ کو بچائیے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک مجھ بندہ ناچیز کو بھی سود سے محفوظ فرمائے، اور تمام دیکھنے والے دوستوں احباب کو سود کی نحوست سے اللہ پاک محفوظ رکھے۔ مجھے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ ہمارے چینل پر تمام ویڈیوز جو ہے قرآن و حدیث کے مطابق ہی اپلوڈ کی جاتی ہیں، کوئی غیر شرعی ویڈیو اس پر اپلوڈ نہیں کی جاتی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔